الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. رواہ البخاری و مسلم و رواہ المسلم. سورہ القدر آخری پارے میں ہے. آج کا ہمارا خطبے کا عنوان ہے آخری عشرے کی فضیلت. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کو اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اتارے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہر کام میں سلامتی ہی سلامتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. صدق اللہ العظیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے کی راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے اور خوب کمر بستہ ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. فرمایا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے. اتنی محنت کرتے تھے کہ پورے سال کے بقیہ مہینوں میں نہیں کرتے تھے. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، اس آخری عشرے میں جو عبادت کے کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنا ہے. اور دوسرا اہم کام یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو پانا ہے. اور تیسرا اہم کام یہ ہے کہ فرائض
کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا، سکون ملتا۔ اور اس عشرے کے آخر میں زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ ادا کرنا ہے قبل الصلاۃ، عید کی نماز سے قبل۔ یہ آخری عشرے کے کام ہیں۔ 12 رکعتیں تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت فرائض کے بعد، اور 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعت جو ہے آپ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، اور 4 رکعت جو ہے وہ عصر سے پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ زائد ہے۔ اور ان زوائد میں آپ اور زیادہ اضافہ کر لیں نوافل میں، جیسے 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھتے ہیں، اسی طرح ظہر کے بعد آپ نوافل پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، صبح جب اشراق پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے افعال سے صالح اعمال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ اور جب اللہ کا بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کا منہ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور پھر میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے تقرب کا یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے، صلہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو 21 کی رات ہے اس میں آپ مسجد میں آ جاتے تھے، اپنے خیمے میں نہیں جاتے تھے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لینا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے 21 کی رات کو خیمے میں نہیں جائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، قیام اللیل کریں گے، جگراتا ہوگا، استغفار ہوگا،
اللہ کو منائیں گے اللہ کی یاد سے، پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اعتکاف والے خیمے میں چلے جائیں، پھر عبادت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھیں، سو نہیں جانا، فجر کی نماز پڑھ کے سونا نہیں۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا کہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے۔ جبرائیل حاضر ہوئے آخری عشرے کے اختتام پر کہ جس رات کی آپ کو تلاش ہے وہ رات آگے ہے، آپ دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ پھر جب یہ اختتام پذیر ہونے لگا تو جبرائیل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جس رات کی آپ کو تلاش ہے وہ رات آگے آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اس عشرے میں بھی بیٹھ گئے اور آپ نے قیام اللیل کیا، عبادات کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ رات ہے جو مقصود ہے مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بعد جب مسجد سے باہر آئے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صلح کرانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جب صلح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ رات کا تعین اٹھا لیا۔ نشانیاں حضور نے بتائیں کہ میں سجدہ کر رہا تھا اور بارش ہوئی تھی اور پیشانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کا گیلا گارا جو ہے، مٹی جو ہے وہ لگی تھی۔ اب صحابہ میں بھی اس بات کا اختلاف ہو گیا کیونکہ وہ بارش جو ہے وہ ایک رات نہیں ہوئی تھی، وہ 21 کی رات کو بھی ہوئی تھی، وہ 23 کی رات کو بھی ہوئی تھی، وہ 25 کی رات کو بھی ہوئی تھی، وہ 27 کی رات کو بھی ہوئی تھی، وہ 29 کی رات کو بھی۔ تعین اٹھا لینے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کی امت جو ہے وہ ایک رات میں سارے ہی پہیا جام نہ کر دیں کہ مساجد میں جگہ ہی نہ ہو، کیونکہ آپ اعتکاف جو ہے اس نیت سے آپ مسجد میں آ سکتے ہیں کہ میں گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے مسجد میں گزار لوں، اس کی بھی اجازت ہے، اتنا بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں کہ ذکر الہی کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تلاوت کے لیے، توبہ اور استغفار کے لیے، نصیحت کے لیے، اتنی دیر بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں رات ایک جیسی نہیں رہتی۔ جاپان میں رات اور ہوتی ہے، چائنا میں راتیں اور ہوتی ہیں، پاکستان میں اور رات ہے کیونکہ چاند کا تعین ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ 30 شعبان۔ چاند دیکھو، روزہ رکھو،
چاند دیکھو افطار کر لو یعنی عید کرو، چاند دیکھ کے روزہ نہیں کھولنا، چاند دیکھ کے عید کرنی ہے۔ فرمایا کہ اگر بادل ہو جائیں تو پھر 30 دن شعبان کے بھی پورے کرو اور 30 دن رمضان کے بھی پورے کرو۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں چاند ہو گیا ہے تو ہمارا بھی ہو گیا، یا پشاور والوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو ہم نے بھی دیکھ لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اسلام پر عمل کریں، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں۔ آپ کو نظر آیا ہے آپ کریں، نہیں نظر آیا آپ نہ کریں، آپ 30 پورے کریں۔ اس لیے یہ چاند کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پر آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ان کے ملازمین پر، ان کے دوربینوں پر، ان کے آنے جانے کے سفر پر۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاند جو ہے وہ مہینوں کی گنتی کے لیے بنایا، اور دن اور رات کے لیے بنایا کہ یہ صبح طلوع ہو گئی اور مغرب ہو گئی، آج کا دن ختم ہو گیا۔ انگریز نے رات کو 12 بجے دن ختم کرنا ہوتا ہے، اسلام میں یہ ہے کہ جب آپ چاند آپ کو نظر آ گیا ہے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے وقت رات کو 12 بجے اعتکاف نہیں چھوڑنا، شام کو ہی چھوڑنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اس ہفتے کے اندر آپ قیام اللیل زیادہ سے زیادہ کریں۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں قاری صاحبان کے لیے جو تراویح کے امام ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی رات کو قیام فرمایا آدھی رات تک، 25 کی رات کو قیام فرمایا آدھی رات کے سے دیر تک، اور 27 کی رات کو قیام فرمایا سحری، صحابہ کو خطرہ ہوا کہ سحری نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ ساری رات کا قیام تھا۔ تو ان 3 راتوں میں قاری صاحبان جو ہیں وہ قیام اللیل کریں اور اپنے جو مقتدی ہیں ان کو بھی کرائیں۔ ٹائم کی پابندی نہ کریں جی 1 گھنٹے میں سپارہ ختم کرنا یا 40 منٹ میں سپارہ ختم کرنا ہے، یہ کام نہ کریں، بلکہ اس آخری عشرے کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کرائیں لوگوں کو۔ جو اعتکاف نہیں بیٹھے ان کا اعتکاف ہو جائے گا، ان کا قیام ہو جائے گا، استغفار ہو جائے گا، اور قیام کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد مختصر نصیحت ہو جائے، وعظ ہو جائے مختصر، جس میں قصے کہانیاں نہ ہوں، جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ یہ قصے نہ ہوں کہ جی فلاں فرقہ غلط ہے، فلاں فرقہ صحیح ہے، میں نے اس کو یوں کہہ دیا، میرا مناظرہ وہاں پہ ہوا، میں نے اس کو ذرا چت کر دیا، یہ کام نہ کریں۔ مقابلہ بازی جو ہے وہ نہیں، قرآن اور اس کی تعلیم صرف اور صرف۔
لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس آخری عشرے کی اہمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ اعتکاف رہ گیا تو آپ نے شوال کے پہلے 10 دنوں میں کیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم بہت مصروف ہیں، ہماری ملازمت ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا وہ کام ہے، ٹائم نہیں ہے۔ مجھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کے زیادہ مصروف آدمی کوئی تھا؟ جتنی مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، کیا کسی امتی کو ہے ویسی مصروفیت؟ تو پھر کس چیز کا بہانہ ہے کہ جی ہمیں اعتکاف کا ٹائم نہیں ملا، ہم نہیں کر سکتے؟ پھر یہ ہے کہ جی اعتکاف کے لیے فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد ہی اصل مقام ہے اعتکاف کا، نہ گھر ہے نہ مدرسہ ہے، نہ ہی عورتوں کے لیے جو خاص جگہ مسجد کے علاوہ نماز کے لیے بنائی جاتی ہے اس میں اعتکاف خالص مسجد میں ہوگا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اعتکاف کیا کرتی تھی، حضور کے وصال کے بعد بھی آپ اعتکاف کرتی تھی تو وہ مسجد میں ہی ہوتا تھا، مسجد نبوی میں، کیونکہ اس سے زیادہ امن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھ لینا، چند نقطے ہوتے ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ مسجد سے بڑھ کر کوئی امن کی جگہ نہیں ہے، مسجد سے بڑھ کر اللہ کو پیاری جگہ کوئی نہیں ہے، اس لیے مسجد ہی اصل ہے جس میں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کے باہر گراؤنڈ میں اعتکاف کے لیے جگہ نہ بنائی جائیں، وہاں اعتکاف نہیں ہوتا کہ جی ہم نے 1000 2000 4000 5000 خیمے لگا دیے ہیں اور لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، نو، یہ نہیں ہوتا اعتکاف۔ اور شہر اعتکاف کا نام لیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے شہر نہیں، مسجد ہے، مسجد میں اعتکاف کریں۔ اور ایک چیز اور جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اعتکاف کی حالت میں آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے، اعتکاف کی حالت میں کسی بھی دینی جلسہ میں، دعوت میں نہیں جا سکتے، افطار پارٹی میں نہیں جا سکتے، جنازہ میں نہیں جا سکتے۔ اعتکاف کی حالت میں آپ صرف وضو، غسل اور طہارت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں جہاں وہ جگہ بنی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اخبار نہیں پڑھ سکتے، موبائل نہیں دیکھ سکتے، واٹس ایپ نہیں دیکھ سکتے، فیس بک نہیں کھول سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ نہیں کر سکتے، اخبارات نہیں پڑھ سکتے۔ اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ کہے لگا رہے ہوتے تھے
ایک دوسرے سے گپے لگا رہے ہوتے تھے اور یہ اعتکاف ہو رہا ہوتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی منع کیا تھا کہ یہ اعتکاف کی پوزیشن نہیں ہے۔ اعتکاف کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، آپ اللہ کے قیدی بن جائیں، ہینڈز اپ۔ بیوی آ سکتی ہے کھانا دینے کے لیے، بس لا تباشروہن، یہ نقطہ ہے۔ اب تو خیر میں نے اشتہار دیکھا ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ جی ہم آپ کو کھانا دیں گے، چلو آپ یہاں سے کھانا لیں، اب تو ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے۔ اعتکاف کے دوران فرائض کی ادائیگی، نفل عبادت زیادہ سے زیادہ، اور فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورہ الذاریات میں فرمایا کہ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت اللہ تعالی سے مانگا کرتے تھے۔ اس کی نیت کر لیں کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ آخری بات جو میں اس میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ فطرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، رواہ البخاری و مسلم۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کر دیا۔ کھجور دیں، جو دیں۔ دوسری احادیث کا ترجمہ میں آپ کو کر کے سنا دیتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ پنیر دیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جی آپ منقع دیں، طعام دیں۔ جو بھی کھانے کی اجناس ہیں، گندم ہیں، چاول ہیں، دہی ہے، اور عقیتن بھی آتا ہے، العقت دہی، اس دہی کو پنیر بھی کہتے ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں آپ۔ یہ کتنا ہے؟ ایک صاع۔ جو ہمارے دوست مدینہ شریف جاتے ہیں وہاں دکانوں پر وہ صاع ملتا ہے، مدنی، صاع مدنی۔ اس صاع کو لے کر اس میں جنس ڈالیں، پھر اس کا وزن کریں تو وہ تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہے۔ اس سے کم آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ میں یہ طاقت نہیں ہے تو آپ کم بھی دے سکتے ہیں، 1 کلو دیں، 2 کلو دیں، 1.5 کلو دیں، لیکن سنت جو کیا ہے وہ 2.5 کلو ہے، اور عید کی نماز سے پہلے غرباء کے گھر تک پہنچانا ہے۔ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کی جنس خرید کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو منقع دی ہو اور وہ ساری کشمش کھا ہی نہیں سکتا، بیچارہ کیا کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر اس نے بازار جا کے بیچنی ہے، تو اس کو پیسے دے دیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو چیز خریدنا چاہے وہ اس کو خرید سکتا ہے۔ کوشش یہی کریں
کہ روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا کہیں پہ، کوئی کسی سے تھوڑی بہت زیادتی کر رہی ہے، بول چوک کر کوئی جھوٹ بول بیٹھے، کئی غلطیاں روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں، غصے میں آ گئے، بیگم سے غصے ہو گئے، لوڑ ہی نہیں پایا، انہوں نے کہا جی میں تو روزہ سی، وہ چکھ لینا سی، حضور نے فرمایا نہیں تھوڑا جا چکھ لو، مرچاں زیادہ پا دیتی ہیں، کھانے پہ بیگم سے لڑائی بڑی آسانی سے کر لیتا ہے بندہ، اس کو پتہ ہے کہ اس نے بولنا تو ہے نہیں، اس پہ چڑھائی کر دو، تو یہ ہو جاتا ہے انسان سے۔ بیگمات سے لڑا نہ کریں، بیگمات کی قدر کیا کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کیا کرتے تھے، ان کو نہ گھر کی خادمہ سمجھیں، نہ غلام سمجھیں، نہ باندی سمجھیں، وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ازواج مطہرات، ویسا ماحول بنائیں گھر کا۔ اور آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ عصر کے بعد اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ مت کہا کرو کہ جی بناؤ افطاری بناؤ، سموسے، پکوڑے، چٹنیاں، اچار، دہی بلے اور فروٹ چاٹ، پورا پہاڑ جمع کیا جاتا ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، سموسے پکوڑے فرض نہیں کیے، اس لیے یہ چیزیں اپنے گھروں سے نکال دیں۔ کہتے ہیں جی روزے کی افطاری کا مزہ ہی نہیں آیا، 5-6 چیزیں نہیں پڑی، وہ مزہ تو آپ کی جیب میں ہے، کھجور کا دانہ نکالو اور منہ میں ڈالو اور پانی کی گھونٹ بھرو، اور ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔